ناظرین استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ۔ تو آج کے خبرنامے میں دیکھیے، اپینانگڑی پولیس کی وحشیانہ لاٹھی چارج کے بعد کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں اور پولیس کی وحشیانہ کارروائی کو لے کر لوگوں میں شدید ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ وہیں ایک اور خبر افغانستان سے ہے کہ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ افغانستان کے منجمد اثاثے بحال نہیں کرے گا۔ وہیں وزیر اعظم مودی کے وارانسی دورے کو لے کر ان کی کئی ساری ویڈیوز، کئی ساری تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، اس پر کافی چرچا کی جا رہی ہے، اس پر بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی دیکھیے گا کہ کس طرح سے مودی حکومت UAPA کے قانون کا غلط استعمال کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی کئی ساری ملکی اور عالمی خبریں ہیں جس پر ہم تفصیلی خبریں آپ کو بیان کریں گے۔ تو ناظرین دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ ناظرین بڑھتے ہیں پہلے خبر کی طرف۔ اپینانگڑی پولیس کے وحشیانہ لاٹھی چارج کے حیران کن تصاویر سامنے آئی ہیں۔ PFI کارکنان کی حراست کے خلاف گزشتہ شب احتجاج کر رہے PFI کارکنان کے ساتھ پولیس نے انتہائی وحشیانہ سلوک کیا ہے، جس میں کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں، کئی سارے افراد کو شدید چوٹیں آئی ہیں۔ دراصل 3 افراد کو پولیس نے کیس کے سلسلے میں حراست میں لیا تھا، جس کے بعد ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ان کارکنوں نے احتجاج کیا تھا، جس کے بعد ایک شخص کو تو رہا کر دیا گیا لیکن 2 کی رہائی نہیں ہوئی، جس کے بعد کارکنان نے ایک بار پھر پولیس تھانے کا گھیراؤ کر دیا اور احتجاج کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد پولیس نے انہیں منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا۔ وہیں اب بتایا جا رہا ہے کہ علاقے میں حالات کشیدہ ہیں اور دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ PFI نے RSS کے اشارے پر PFI کارکنان پر حملے کا پولیس پر الزام عائد کیا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ RSS کارکنان جس طرح سے چرچ میں توڑ پھوڑ مچا رہے ہیں، ہندوتوادی تنظیمیں مسلم مخالف نعرے لگا رہی ہیں، مسلم مخالف قانون لانے کی باتیں کہی جا رہی ہیں، لیکن کبھی ان پر کوئی کارروائی ہوتی ہم نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ متاثرین کو ہی الٹے انصاف کے لیے چکر لگوانے پڑتے ہیں۔ حال ہی میں ہم نے چرچ کا واقعہ دیکھا کہ کس طرح سے وہاں ان کی مذہبی کتابیں جلائی گئی، لیکن ان پر ہندوتوادی تنظیموں پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ وہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب کرناٹکا میں حکومت اور پولیس انتظامیہ کے ہاتھوں کچھ بچا نہیں ہے، بلکہ پوری طاقت اب ہندوتوادی تنظیموں کے ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ یہ پولیس کس کے اشارے کے اوپر کام کر رہی ہے؟ پہلے تو ہماری حفاظت نہیں کر سکتے آپ، پہلے تو ہمارے تعلق سے بات نہیں کر سکتے آپ، دوسری طرف حفاظت کرنے والوں کے اوپر اور جمہوری انداز کے اندر احتجاج کرنے والوں کے اوپر آپ لاٹھی چارج کرتے ہیں۔ ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ جتنے بھی پولیس والے کل لاٹھی چارج کے اندر انوالومنٹ تھے ان سبھی کو جو ہے سسپینڈ۔ بڑھتے دوسری خبر کی طرف۔ افغانستان میں شدید بحران کے باوجود انسانی حقوق کا درس دینے والے ملک امریکہ نے افغانستان کے منجمد اثاثے فوری طور پر بحال نہ کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ دراصل افغانستان کے قومی بینک کے $10 ارب مالیت کے اثاثے منجمد کر لیے گئے ہیں۔ وہیں امریکہ کا کہنا ہے کہ 9/11 کیس ابھی زیر سماعت ہے اور جب اس کا فیصلہ آئے گا تو اسی کے بعد وہ اس پر کوئی بات کہہ سکتے ہیں۔ جن ساکی کی یہ بات سے اس اشارہ تو ملتا ہے کہ 9/11 کے متاثرہ خاندانوں کی جانب سے دائر کیس کے فیصلے کے بعد ہی امریکی حکومت افغانستان کے اثاثوں کی بحالی کے حوالے سے فیصلہ کر سکتی ہے۔ بتا دیں کہ افغانستان کی 3 کروڑ 90 لاکھ نفوس پر مشتمل آبادی معاشی طور پر شدید بحرانی صورتحال کا سامنا کر رہی ہے۔ انہیں سخت سردی، غذائی اشیاء کی کمی، غربت میں اضافے کی مشکلات کا انہیں سامنا ہے، اور اگر یہ منجمد اثاثے افغانستان حکومت کے حوالے کر دیے جاتے ہیں تو اس سے ان کی مشکلیں کافی حد تک کم ہو سکتی ہیں، لیکن اگر اسی طرح اثاثے منجمد رہتے ہیں تو پھر ان کی مشکلیں 2 گنی ہو سکتی ہیں۔ ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ حال ہی میں کانگریس نے ایک نعرہ دیا ہے کہ لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں، لیکن اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ بھی یہی کہیں گے کہ جو نعرے ہوتے ہیں وہ صرف انتخابات سے قبل کے نعرے ہوتے ہیں جو انتخابات کے بعد جملوں میں بدل جاتے ہیں، جس کا سچائی سے اور عوام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دیکھیے ویڈیو۔ دراصل یہ ویڈیو پنجاب کا ہے جہاں کانگریس کی ہی سرکار ہے اور یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں اساتذہ بھرتی کو لے کر اپنا احتجاج چرنجیت چنی کی ریلی میں درج کرا رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہیں ان کے منہ بند کرا کر انہیں پولیس وین میں بھر کر لے جایا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی مشکلات ہر ریاست میں ایک ہی طرح کی ہیں، لیکن ہر پارٹی اپنی ریاست کے عوام کی پریشانی دور کرنے کے بجائے دوسری حکومتوں پر ہی تنقید کا سہارا لے کر صرف عوام کو بیوقوف بنا رہی ہے۔
تو ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ وزیر اعظم مودی کا وارانسی دورہ خاصا چرچے میں ہے۔ گودی میڈیا تو مسلسل ان کے گنگان میں لگی ہوئی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر وزیر اعظم مودی کے خوب چرچے ہو رہے ہیں۔ ویسے ہر کوئی جانتا ہے کہ وزیر اعظم مودی کو فوٹو کھنچائی کا کتنا شوق ہے، تو یہ کچھ تصویریں ہیں جو سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خود کو فقیر اور غریبوں کا مسیحا کہنے والے مودی جی ایک ہی دن میں کتنے برانڈ کے کپڑے پہن کر فوٹوگرافی کر رہے ہیں۔ صارفین بھی سوال کرنے لگے ہیں کہ یہ کون سی فقیری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاش ہمیں بھی ایسی فقیری میسر ہوتی۔ کچھ لوگ کہتے دکھے کہ کیمرے کا ایک اینگل اس طرف بھی کر دیجئے اور ہندوستان میں بڑھتی غربت کی تصویر بھی دکھا دیجئے، کیونکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی کی وجہ سے عوام کا کیا حال ہو چکا ہے، لیکن اب کریں تو کریں کیا، ہمارے وزیر اعظم کو تو ان سب چیزوں کا کہاں سے خیال رہتا ہے۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف۔ مودی حکومت یو اے پی اے قانون کے غلط استعمال کی وجہ سے لگاتار تنقیدوں کی زد میں ہے۔ حکومت مخالف آوازوں کو دبانے کے لیے اس قانون کا استعمال اب عام چلن ہو چکا ہے۔ ایسے میں ایک رپورٹ حیران کرنے والی سامنے آئی ہے۔ پارلیمنٹ میں خود حکومت نے مانا ہے کہ جن لوگوں کو اس قانون کے تحت گرفتار کیا گیا ہے ان میں سے 50% سے زائد افراد کی عمر 30 سال سے کم ہے۔ وزارت داخلہ کی طرف سے پیش کیے گئے اعداد سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں ملک بھر میں یو اے پی اے کے تحت 4690 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ان میں سے 2501 یعنی کہ 53% سے زیادہ لوگ وہ ہیں جن کی عمریں 30 سال سے کم ہیں۔ وہیں اعداد و شمار سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں اتر پردیش میں ہندوستان میں سب سے زیادہ 1338 گرفتاریاں ہوئی ہیں، جس کے بعد منی پور کا نمبر ہے، یہاں 943 گرفتاریاں ہوئی ہیں، جبکہ تیسرے نمبر پر کشمیر ہے جہاں قریب 700 سے زائد افراد گرفتار کیے گئے ہیں۔ یعنی کہ جو نوجوان ملک کا مستقبل ہیں ان پر ہی مقدمات درج کرا کر انہیں بے بس کیا جا رہا ہے۔ دراصل یہ ایک ایسا سخت قانون ہے یو اے پی اے، اگر ایک بار یہ لگ جاتا ہے تو پھر ملزم کے لیے ضمانت حاصل کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے سامنے اس کی کئی ساری مثالیں موجود ہیں، جیسے کہ عمر خالد ہو چکے اور اس کے دوسرے سماجی کارکنان ہو چکے، جبکہ ان میں سے کئی افراد ایسے تھے کہ وہ جیل ہی میں انہیں ضمانت نہیں ملی اور وہ وہیں پر ان کی موت ہو گئی۔ حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ انسداد دہشت گردی کے قانون میں کسی بھی ترمیم پر غور نہیں کر رہی، جسے ناقدین کا کہنا ہے کہ اختلاف رائے کو دبانے کے لیے زیادہ سے زیادہ اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین بڑھتے ایک اور خبر کی طرف۔ لکھیم پور کھیری تشدد پر ایس آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد کافی ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ اپوزیشن اس کو لے کر مرکزی حکومت پر شدید نکتہ چینی کر رہی ہے۔ وہیں کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے بھی بی جے پی اور مرکزی حکومت پر جارحانہ رخ اختیار کیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کے نام خط لکھ کر مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری اثر سے وزیر مملکت برائے داخلہ کو برخاست کر دے۔ بتا دیں کہ کل ایس آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ کسانوں کو کچلنے کا جو سانحہ لکھیم پور کھیری میں پیش آیا وہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک منصوبہ بند سازش تھی، جس کے بعد گودی میڈیا اینکر جو کہ طرح طرح کی تھیوری تیار کر کے دکھا رہے تھے کہ کار کا شیشہ ٹوٹا ہوا ہے، یہ تھا وہ تھا، اس طرح کی کئی ساری باتیں کی گئی، لیکن اب ان کی زبان بھی خاموش ہو چکی ہے۔ وہیں آج پارلیمنٹ میں بھی اس رپورٹ کو لے کر کافی ہنگامہ مچا۔ وہیں 12 اراکین کی معطلی کو لے کر بھی پارلیمنٹ میں احتجاج کیا گیا، جس کے بعد ایوان کی کارروائی بھی ملتوی کر دی گئی ہے۔ ناظرین بڑھتے ایک اور خبر کی طرف۔ ناگالینڈ میں فوج کے ہاتھوں 14 عام شہریوں کی ہلاکت کے خلاف احتجاج ریاست بھر میں پھیل چکا ہے۔ اب ناگا قبائل کی نمائندگی کرنے والی کئی تنظیموں نے انصاف ملنے تک سیکیورٹی فورسز کے ساتھ عدم تعاون کا اعلان کیا ہے۔ عدم تعاون کی تحریک کے ایک حصے کے طور پر انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ قومی تقریبات یا اس طرح کی سرگرمیوں سے پرہیز کریں گے، آرمی کے شہری پروگراموں میں بھی وہ شرکت نہیں کریں گے، ان کے ساتھ کسی بھی سرکاری دعوت نامے کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ یہ افسپا قانون کو بھی انہوں نے ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ناگالینڈ حکومت نے بھی حال ہی میں مرکز کو خط لکھ کر افسپا قانون کو ہٹانے کی اپیل کی۔ انہوں نے یہاں ناگالینڈ میں کل احتجاجی ریلی نکالنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ کریبین جزائر کے ملک ہیٹی میں پیٹرول سے بھرے ٹرک میں خوفناک دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور متعدد افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں، جن میں سے کئیوں کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ وہیں اس معاملے پر وہاں کے وزیر اعظم نے واقعے کو قومی سانحہ قرار دیتے ہوئے 3 روزہ سوگ کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ دراصل وہاں پیٹرول سے بھرے ٹرک کو حادثہ پیش آیا، جس کے بعد وہاں لوگ بالٹیوں میں پیٹرول بھر کر لے جانے لگے، اسی دوران دھماکہ ہوا اور یہ اتنا دردناک حادثہ پیش آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سانحہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب ہیٹی میں ایندھن کی شدید قلت ہے اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث متعدد اسکولز، کاروباری ادارے اور اسپتالوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔
بڑھتے ایک اور خبر کی طرف، متحدہ عرب امارات نے سرکاری اور پرائیویٹ ملازمین کے نظام کو یکساں بنانے کے لیے ملک کی سب سے بڑی اصلاحات لانے کا اعلان کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ لیبر قانون میں کئی نئی دفعات کو شامل کیا گیا ہے، جس سے پرائیویٹ ملازمین اور سرکاری ملازمین کے نظام کو یکساں بنایا جا رہا ہے۔ 2 فروری سے نافذ ہونے والی ان دفعات کے تحت تمام سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین کو ایک جیسی سہولیات میسر ہوں گی، جن میں یکساں چھٹیاں، مستقل یا عارضی طور پر کام کرنے کے ماڈل اپنانے کی اجازت بھی شامل ہوگی۔ نئے قانون کے مطابق UAE کی لیبر مارکیٹ میں محدود معاہدے لاگو ہوں گے۔ ملک بھر کے ملازمین کو انسدادی دفعات کے تحت تحفظ فراہم کیا جائے گا، جو ملازمت دینے والے کو رنگ، نسل یا کسی معذوری کی بنا پر رد کرنے سے روکے گا۔ ناظرین بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف، سعودی عرب کے ذریعے تبلیغی جماعت پر پابندی لگانے کے معاملے میں جمعیت علماء ہند کے دونوں گروپ بے چین ہو گئے ہیں اور تشویش کا انہوں نے اظہار کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی جانب سے پہلے اس معاملے میں بیان جاری کیا گیا تھا اور سعودی عرب کے فیصلے کو غلط قرار دیا تھا، تاہم آج اس سلسلے میں مولانا ارشد مدنی نے بھی سعودی عرب کے سفیر سعود محمد بن ساتھی سے ملاقات کی ہے، جبکہ مولانا محمود مدنی نے بھی میڈیا کے سامنے آ کر تبلیغی جماعت کی حمایت میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب کے ذریعے کیا گیا فیصلہ انتہائی غلط ہے۔ تبلیغی جماعت ایک اصلاحی تحریک ہے اور اس کی جانب سے کسی قسم کا غلط کام نہیں کیا جاتا۔ ناظرین آج کی خبروں میں اتنا ہی۔ آپ کو خبریں کیسی لگی آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں اور خبر کو شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک ضرور کریں۔ تو اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔